سرکار ہمارا تو ایک نعرہ ہی ان کے سارے بابوں کو لے جاتا ہے کہ میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں، یعنی تیرے بابے اللہ رسول کے مقابلے پہ، ہمارے مقابلے پہ نہیں، ہم تو اپنے سے مقابلہ کرتے ہی نہیں، ضرورت ہی نہیں ہمیں کروانے کی۔ اللہ کے بندوں، عزتیں اویل کی ہیں تم نے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر، عز وجل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چندے بٹورے ہیں تم نے اللہ اس کے محبوب علیہ السلام کے نام کے اوپر، سواریاں سوار کی ہیں تم نے مکے اور مدینے کے نام کے اوپر، اور پھینکی کہاں جا کے دیوبند میں اور بریلی میں، اجمیر میں اور بغداد میں۔ غدار ہو تم لوگ، اپنے نبی کے غدار ہو۔ کہتے ہیں جی صاحب بزرگوں کے بارے میں سخت زبان استعمال کرتے ہیں، اور قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کافروں کے جھوٹے خداؤں کو برا نہ کہو ورنہ وہ تمہارے سچے کو کہیں گے، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ جی سرکار یہ آیت آپ ہم پہ فٹ کر رہے ہیں، یہ تو کافروں کی بات ہوئی ہے، غداروں کی نہیں ہوئی۔ تم کافر بن جاؤ، عزت سے تمہارے ساتھ ڈیل کریں گے۔ ابھی بھی نام لیتے ہیں اشرف تھانوی صاحب، احمد بھلوی صاحب، اس سے بڑا کیا ٹائٹل دیں؟ تم تو دوسروں کے بزرگوں کو مرحوم کہتے ہو، اپنے کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہو، تمہاری عیاریاں اور مکاریاں ہمیں نہیں پتا، آپ میں سے نکل کے آیا ہوں میں، مجھے سب کچھ پتا ہے۔ کہتے ہیں انجینئر صاحب کو اپنا ابا ہی نہیں مل رہا، سرکار آپ نے اپنا ابا بدل لیا اور کتنے ابے بنا لیے ہیں، ختم ہی نہیں ہو رہے، حنفی شافعی مالکی حنبلی، حنفیوں میں بھی بریلوی دیوبندیوں کے اندر بھی حیاتی مماتی۔ ہمارا ابا وہ ہے جس کی قبر مدینے میں، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں، تو نبی امت کے روحانی باپ ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب تو میں نے اس سے بھی ذرا ایک سخت جملہ ڈھونڈا ہے، لیکن یہ ہے ادبی ہے۔ ہمارا امام وہ ہے جس کی قبر مدینے میں ہے، اور تمہارے امام وہ ہے کہ جب مرے تھے تو ان کی شلواریں اتار کے انہیں غسل دیا گیا تھا۔ اب یہ گالی ہمیں تو کوئی نہیں دے سکتا، ہمارے نبی کے تو کپڑے نہیں اتارے گئے۔ ہاں وہ ابو داؤد میں حدیث موجود، ترمذی میں موجود، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم پہ اونگ طاری ہو گئی، اور اسی میں ایک غیبی آواز آئی، یہ والی نہیں جو کہتے ہیں آواز آئی، نہیں، خواب میں، جو بخاری مسلم میں حدیث ہے میری وفات کے بعد اب نبوت کی خبروں میں صرف مبشرات باقی ہیں، جو خواب ہے وہ خواب کی حالت میں وہ غیبی خبر آئی کہ نبی اسلام کو ان کے کپڑوں کے سمیت غسل دیا جائے۔ تمہارے اماموں کی شلواریں اتری ہیں جب وہ مرے ہیں، اور ہمارا امام وہ ہے جسے کپڑوں سمیت غسل دیا گیا۔ ہاں لا کوئی ہمارے امام جیسا امام، ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بیرا چلے۔ بزرگوں کی جی خدمات بڑی ہیں جی صاحب، آپ جو مسلمان ہیں نا، کلمہ جو ہے آپ کے آباء و اجداد کو بزرگوں نے پڑھایا تھا، ہم کیا کہتے ہیں اس پہ؟ رکو ذرا، صبر کرو، آشا بتاتے ہیں تجھے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے ہزاروں ہندوؤں کو کیمرے میں کلمہ پڑھایا، تم نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو سلطان الہند کیوں نہیں مان لیا؟ کہتے ہیں نہیں کلمہ تو پڑھایا لیکن اس کے عقیدے ٹھیک نہیں، تیرے بابے نے بھی عقیدے ٹھیک نہیں، میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں۔ دیکھا کس طرح دلیل ختم ہوئی جائے، 90 لاکھ پارٹی چل ہی کم۔ اس زمانے سب کانٹیننٹ 90 لاکھ مسلمان ہونا رہتا ہے، آج ادھی دنیا مسلمان ہوتی۔ بچپن سے انہوں نے حنفیوں نے یہ نہیں رٹوایا ہوا تھا کہ بت رکھ کے آتے تھے رفل ہوتا تھا۔ آج جب ہم نے کہا چلو کوئی ضعیف حدیث کیا جھوٹی حدیث بھی دکھا دو، کہتے ہم نے کبھی کہا ہی نہیں۔ ہمارے ماں باپ کو کون گمراہ کرتا رہا شیطانی شکل میں آ کے؟ آپ کے بزرگان دین۔ آج آپ اپنے بزرگوں کی باتوں سے ہی منہ چھپاتے پھر رہے ہیں، جس طرح ایک نیک ماں باپ اپنے پاؤڈری اور چرسی اور نشئی قسم کی اولاد سے منہ چھپاتے ہیں، تم وہ اولادیں ہو جو اپنے گمراہ کن آباء و اجداد کے کرتوتوں کی وجہ سے منہ چھپاتے پھر رہے ہو۔ یہ کون پڑھا گیا تھا پھر؟ ان پیچھے ہٹ گئے، نہیں ہم نے تو کبھی یہ بات ہی نہیں کی۔ اللہ سے ڈر جائیں۔ میں یہ کہتا ہوں مجھے تو ڈر لگتا ہے، میں یہ کہوں نا کہ ایک خدا ایک خدا ایک خدا، اوزا 3-4 مولوی کے کلپ آ جان، نہیں آج کے بعد 2 خدا، دشمنی پہ اترے میں۔ بس مجھے فرق نہیں پڑتا، یہ میں رونا صرف اس لیے رو رہا ہوں کہ تاکہ عام آدمیوں کا دماغ کھولے۔ مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا میرے بھائی، میں نے جو کرنا تھا ان کے ساتھ کر دیا، اب اور کیا کرنا ہے؟ اب غوث وقت تو پھر امریکہ ہے نا بھائی۔ ہاں او کتھے جو بابے بم پھڑنے والے، کسی بابے دا شہر نہیں جے بچیا۔ کراچی سمندر روکیا سی نا، کتھے گئے بابا جی؟ لاہور والے بابا جی کتھے جے؟ تو اللہ کا شکر ہے بابے فیل ہو گئے۔ ہم نے پہلے بھی کہا تھا 1965 کی جنگ میں بھی جو آپ کو جھوٹ بولا گیا کہ وہ چولے پہن کر بابے جو ہیں وہ بم کیچ کرتے تھے، اور وہاں پہ بھی جھوٹ بولا گیا، انہوں نے تو باقاعدہ وہ بم بھی سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں کہ ہماری دیویوں نے پکڑے، نہ ان کی دیویاں کام آئی نہ یہ بابے کام آئے۔ اس طرح کچھ نہیں ہوتا، دنیا بقدر ایفرٹ ہے۔ اور جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ انڈیا نے جو مساجد ٹارگٹ کی وہ وہابیوں کی تھی، یعنی کہ اہل حدیث اور دیوبند کی، تو اس کو تو چھوڑ دیں۔ مجھے بتائیں یہ جو نور بیس
ہمارا ہوائی اڈا تھا یہ وہابیوں کا تھا؟ ہاں جی. یہ جو نور خان ایئر بیس تھی یہ وہابیوں کی تھی؟ ہاں جی شاہ جی لو سامو. ہاں مرید ایئر بیس وہابیوں کی تھی. اس کا مطلب ہے یہ کہنا چاہ رہے ہیں پاکستان کی فوج جو ہے وہ وہابیوں کی فوج ہے. پھر نکلو اتوں نہیں تو آیا جے غوری تو آڈے ہوتے. نان سینس باتیں, سب جھوٹ تھا. جنگ اسی طریقے سے جیتی جاتی ہے. دیکھیں جن جنگوں میں بابے بم کیچ کرتے رہے وہ ساری جنگیں ہم نے ہاری. ہاں اور جن جنگوں میں ہم خود لڑے وہ ہم نے جیت لی. یہ فار دا سیک آف آرگومنٹ میں بات کر رہا ہوں. تو بابے نہ ادھر کام آئے نہ ادھر کام آئے, سب تماشے لگائے ہوئے انہوں نے. تو مجھے تو سب سے زیادہ خوشی جو ہے بابوں کے فیل ہونے کی ہے کہ کوئی بابا سامنے نہیں. میرا یہ دعویٰ تھا کہ کیمرے کے بعد اب کوئی بابا سامنے نہیں آئے گا. بھائی اس طرح نہیں ہوتا. بابا تو وہ ہے جو امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے, دیکھو ایک اتنی سی ٹویٹ کر رہا ہے اور جنگ رک گئی ہے. طاقت تو یہ ہے. یہ کہتے ہیں نہیں نگاہ مار کے ہوتا ہے, انہوں نے نگاہ بھی نہیں ماری, صرف انہوں نے ایک چھوٹی سی ٹویٹ کرائی ہے کہ بھی سیز فائر, بس. دونوں اٹامک پاورز ہیں رک گئی ہیں, دونوں کہہ رہے ہیں مائی باپ جو حکم ہے. ہاں یہ ہے جناب غوث وقت. آپ کے غوث وقت کو کون مانتا ہے؟ سب فراڈ چل رہا ہے, جھوٹ بول رہے تھے آپ. تو اس جنگ نے کافی سارے جھوٹوں کا پردہ فاش کیا ہے, خواہ وہ افواج کی فیلڈ میں ہو, اقوام کی فیلڈ میں ہو, یا بابوں کی فیلڈ میں ہو. الحمدللہ سائنس نے سب کو ذلیل کر دیا اور بتایا کہ